پاکستان کے اندر جو اندرونی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی اب ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب کی بار نشانہ جو ہے وہ براہ راست سیکیورٹی ایجنسیز اور سیکیورٹی سے وابستہ ادارے ہیں۔ خاص طور پر بلوچستان کے اندر یہ کارروائیاں جو ہیں اب تواتر کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس میں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے افراد جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی 2 چیک پوسٹس کو آج نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے وہاں پہ جو جوان تھے وہ شہید ہوئے، اور بڑا جو ہے وہ وہاں پہ زبردست قسم کا بلوچستان کا جو جنگ آزادی ہے، بلوچستان کا جو واپس اپنے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو بلوچوں کا اسٹرگل ہے، یہ اسی کا حصہ ہے یہ اسٹرگل۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج کے دن ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے دن جو ہے بس ختم ہے، نہیں، یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ پروگرام اسی طرح ہوتے رہیں گے جب تک بلوچستان اپنی اصل پوزیشن میں واضح نہ ہو۔ Today, after almost a century, still the people are struggling and fighting back for the freedom of Balochistan. Unfortunately, this is not only an occupation, but it also have resulted now as a genocide of Baloch nation, and we appeal to the human rights defenders and other nations to protect Balochistan, save Balochistan from being genocide. پاکستان کو جہاں اندرونی طور پر بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، وہاں پر خارجی سطح کے اوپر بھی بحرانوں کا سامنا ہے۔ بنیادی طور پہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے، اور پاکستان کے اندر جو اندرونی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی اب ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب کی بار نشانہ جو ہے وہ براہ راست سیکیورٹی ایجنسیز اور سیکیورٹی سے وابستہ ادارے ہیں۔ خاص طور پر بلوچستان کے اندر یہ کارروائیاں جو ہیں اب تواتر کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس میں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے افراد جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ پولیس کے لوگ بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اس نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں جو صورتحال درپیش ہے، اور ظاہر ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد اور وہاں پر بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے اس کو ختم ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اب وہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ اور کوششیں بھی جاری ہیں، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے۔ ایک غیر اعلانیہ سیز فائر جو ہے وہ بھی اس وقت نافذ العمل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعات جو ہیں یہ یقیناً باعث تشویش ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں کیوں کر رونما ہو رہے ہیں۔ افغانستان بھی انسانی المیہ میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور اب یہ دنوں اور ہفتوں کی بات ہوگی جب وہاں پہ مشکلات جو ہیں وہ اس نوعیت کی ہو جائیں گی کہ شاید دنیا کے لیے مداخلت جو ہے وہ باعث تاخیر ہو، اور یہ صورتحال جو ہے اس کے اثرات بھی پاکستان کے اوپر رونما ہوں گے۔ گو کہ اس وقت بھی ظاہر ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہیں۔ پاکستان اپنی کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ افغانستان کی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو، چاہے وہ ادویات کی صورت میں ہو۔ تو یہ بڑا ایک بات چیت کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور پھر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی بڑا سپورٹیو رول ادا کر رہا تھا۔ تو بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی 2 چیک پوسٹس کو آج نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے وہاں پہ جو جوان تھے وہ شہید ہوئے، اور بڑا جو ہے وہ وہاں پہ زبردست قسم کا دھماکہ کیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کون سے 2 ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے تک، اس میں 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت کس طرح سے جڑ رہا ہے خطے کے حالات کے ساتھ، اور خطے میں اس وقت جو ہے وہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور انسانی جو حقوق ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہم ان کی مدد کرنے کے لیے دوبارہ پھر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اب ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے جو میجر چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، جو یعنی مین سٹریم کے اوپر پوائنٹس رکھے گئے ہیں، وہ یہ رکھے گئے ہیں کہ جو جتنی بھی
دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے اندر اس وقت کام کر رہی ہیں ان کے خلاف طالبان کارروائی کرے. اگر یہ نہیں کرتے تو ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو دوسرا ٹارگٹ ہے وہ سر فہرست پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر اس طرح کی دہشت گردانہ کام کروا کے, اور اس وقت کروا کے جب پاکستان خود یہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی عسکریت پسند لوگ ہیں, جتنے بھی عسکریت پسند یہاں پہ جماعتیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکے, اس وقت یہ کروانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم افغانستان کے بعد پاکستان کے اوپر بھی پابندیاں عائد کرنے کی بات کر سکیں. دوسری اس حوالے سے جو اس وقت سب سے ضروری چیز ہے, جو اس وقت جو ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس وقت جو ہے وہ واقعے کے حساب سے, یا اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگلی بیلیو کے حساب سے خطے کے اندر پالیٹکس کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم سمجھی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے چین اور رشیا کے ساتھ بلاک کرنے کی, اور اس بلاک کے تحت یہ اس خطے کے اندر اپنے جو فیصلے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی لے سکتے ہیں. یعنی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے, افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس خطے کے اندر جتنی بھی پالیٹکس امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے بلاک اس وقت بنانا بڑا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جتنے معاملات چل رہے ہیں ایل او سی کے اوپر, کشمیر کے اندر جو ہے وہ ساری صورتحال کو